بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ روم ہرقل کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا جس میں دین کی دعوت دی گئی۔ رومن امپائر اس وقت دنیا کی طاقتور ترین حکومت ہوا کرتی تھی اور اس کا بادشاہ جاہ و جلال کا پیکر ہوا کرتا تھا۔ ہرقل کو جب یہ خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ اگر کوئی عرب کا باشندہ ملک میں ہے تو اسے لایا جائے۔ اس وقت اتفاق سے ابو سفیان اپنے لوگوں کے ہمراہ تجارتی دورے پر وہاں موجود تھے، چنانچہ انہیں بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور غالباً حال ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کا معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ جب وہ سب دربار میں پہنچے تو ہرقل نے سوال کیا، تم میں سے کون شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، میں اس کا سب سے زیادہ قریبی عزیز ہوں۔ ہرقل، اس شخص کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان، وہ اونچے عالی نسبت والے ہیں۔ ہرقل، اس سے پہلے بھی کسی نے ایسی بات یعنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان، ہرگز نہیں۔ ہرقل، اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، اس کی پیروی کرنے والے طاقتور ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان، کمزور۔ ہرقل، اس کے ماننے والوں میں کوئی واپس پلٹا ہے؟ ابو سفیان، نہیں، سب کے سب قائم ہیں۔ ہرقل، دعوی نبوت سے قبل اس نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ ابو سفیان، ہرگز نہیں۔ اب ہمارا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں اس کا کیا کرے گا۔ ہرقل، کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان، کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ۔ ہرقل، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان، وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پرہیزگاری اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ ہرقل نے کہا، میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا، تم نے کہا ہم میں عالی نسب ہے، پیغمبر ہمیشہ عالی نسب ہی بھیجے جاتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں اس سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ ان کی تقلید کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا، اگر گزرا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ وہ اپنی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو شخص آدمیوں کے متعلق جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیسے گھڑ سکتا ہے؟ تم نے کہا اس کے ساتھ زیادہ تر کمزور لوگ ہیں، یہی لوگ تو پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ تم نے کہا اس کے ساتھ ہی بڑھ رہے ہیں، ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا اس کا ماننے والا کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، ایمان والوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، سچ اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا اگر یہ باتیں سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم سے ہوگا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خوبصورتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سن کر ایک طاقتور ترین بادشاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دینے پر مجبور ہو گیا۔